اما بعد اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ آیت زیر گفتگو ہے اور اسی کے اوپر کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے ساتھ تٹول کرتے ہیں اور تمسخر کا اس کو گویا کہ نشانہ بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ یہ کیا منافقین اہل ایمان کے ساتھ کریں گے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ یہ منافقین یہ سمجھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پابند کیا کہ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں زبانی ہی صحیح، تو ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرو، ان کے ساتھ کچھ کسی قسم کا کوئی دوری اختیار نہ کرو، کوئی ان کے ساتھ امتیازی سلوک مت کرو، ایسا ہی معاملہ کرو جیسا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ۔ حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے، ایک جنگ سے، جہاد سے۔ راستے میں ان کو کچھ کفار ملے۔ ان صحابی نے یہ سمجھ کر کہ یہ دشمن کے جماعت کے ہیں اور دشمن سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں قتل کر دیا۔ ان تمام کفار نے اپنی جان بچانے کی غرض سے اور وقت کو ٹالنے کی غرض سے دیکھ کر زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان کا اظہار کیا۔ تو صحابی نے یہ خیال کیا دل کے اندر کہ یہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کلمے کو اور ایمان کو آڑ بنا رہے ہیں اور اس کی پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹا اظہار۔ چنانچہ انہوں نے ان کا قتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع حدیث میں ہے، نبی کریم کو پہنچی۔ حدیث میں ہے کہ آپ سخت ناراض ہوئے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے رخ کر کر کہا کہ اللہ میں اس فلاں صحابی کے اس عمل سے بالکل بری ذمہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کیا صحابی سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ طیبہ کو آڑ بنا رہے تھے، بہانہ بنا رہے تھے۔ یا رسول اللہ حقیقی ایمان؟ تو آپ بار بار فرما رہے تھے حل شققت قلوبہم، کیا تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ بہرحال اب دل کا اور قلب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو بظاہر یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو کہ ایمان لا رہے اگرچہ منافق ہیں لیکن تعرض نہ کرو۔ تو وہ یہ سمجھے منافقین کہ صرف نام چارے کا ہم نے ایمان کا اظہار کیا، زبانی اظہار کیا، ہماری جان بھی محفوظ ہو گئی، ہمارا مال بھی محفوظ ہو گیا اور مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ بھی ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بہتر بات ہوگی؟ ہم حقیقت میں ایمان بھی نہیں لائے اور اہل ایمان کو جتنے فائدے ہیں وہ سب ہمیں مل رہے ہیں، لہٰذا ہم تو زیادہ فائدے کے اندر ہیں اور یہ بے وقوف ہیں، یہ سچ مچ ایمان لے کر آ گئے۔ چنانچہ وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو عقل مند، اپنے آپ کو بہت باتدبیر اور اہل ایمان کے ساتھ گویا کہ ان کا معاملہ نمبر 2 کا اور ان کے ساتھ تمسخر کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ در حقیقت تمہارے ساتھ تمسخر کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان نہیں ہے تمسخر کرنا۔ یہاں پر اہل علم لکھتے ہیں کہ صوری مشاکلت ہے کہ منافقین اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ لکھا اہل علم نے، حضرات علماء نے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کی سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کی سزا دیں گے، خدا تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو خدا تعالیٰ کا یعنی لفظوں کے اعتبار سے تو ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن معنی جدا جدا ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی ان کے اوپر ظلم کرو جتنا کہ ظلم انہوں نے تمہارے اوپر کیا۔ یعنی اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ کفار اور ظالم لوگ اور بے ایمان لوگ جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تم بھی ان کے اوپر ظلم کرو۔ تو ظلم یہ نہیں کہ ظلم البادی اظلم قاعدہ اور اصول ہے کہ آغاز کرنے والا اور ابتدا کرنے والا ظالم ہوتا ہے، جواب دینے والا کوئی ظالم تھوڑی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیا کے اندر جب ممالک کے اندر، ملکوں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں آپس کے اندر، تو ایک دوسرا ملک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، فلاں نے پہلے حملہ کیا، ہم نے تو دفاع کیا ہے، ہم تو اپنا تحفظ کر رہے تھے، ہم نے تو اپنے دفاع کے اندر جوابی کارروائی کی ہے، لیکن اصل تو انہوں نے جارحیت انہوں نے کی ہے، حملہ انہوں نے کیا ہے اور ظالم یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں تو کفار ظالم ہیں، ان کے جواب میں جو اہل ایمان کارروائی کرنے کا حکم ہے وہ ظلم نہیں ہے، وہ دفاع ہے، وہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ تو ان کی کارروائی ہے، لیکن الفاظ کی مشاکلت اور ظاہری آپس کے اندر الفاظ کو ایک جیسے الفاظ کو استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے ایک۔ تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، حقیقت میں تمسخر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے، ان کو سزا دیں گے اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے اپنے شایع نشان۔ تو اس کو ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک گرفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں، ان کی ضلالت میں، ان کی گمراہی میں، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ کبھی کبھی ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، مایوس کن حالات کی حد تک انتہا سے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، استاد شاگرد سے ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ اب نہیں پڑھے گا، کہ تمام کوششیں کر لی، تمام طرح کی جتنی کر سکتے تھے محنتیں سب کر لی، کوئی محنت کوئی کوشش کامیاب نہیں آئی ہو سکتی، چنانچہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھائی تیری قسمت میں ہی نہیں ہے، تو پڑھے گا نہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ ماں باپ بھی کبھی کبھی اولاد سے بے انتہا مجبور ہو کر اور مایوس ہو کر، حالانکہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں، ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دنیا جانتی ہے جو رشتہ اور محبت ہے، لیکن اولاد سے بھی بعض اوقات ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی تو نے تو نہ سنبھلنے کی قسم کھا لی، تو اب کبھی سدھرنے کے اندر تیرے کبھی سدھرے ہی نہیں، چنانچہ مایوسی کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ یہ گمراہی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، خود ایک آدمی اپنا علاج کرنا ہی نہیں چاہتا، ایک آدمی اپنے دوا معالجہ اور دوا دارو کی جانب توجہ ہی نہیں کرتا، اس کو اپنی صحت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہے گا، حکیم بھی یہی کہے گا، اگر مریض کو حکیم آئے، مریض حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا مرض بتائے، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اور حکیم کی ہدایات کے مطابق اپنا علاج کرے، اپنا معالجہ کرے، پرہیز کرے جو پرہیز حکیم نے بتایا۔ یہاں پر دیوبند کے اندر حکیم شفیق صاحب تھے مرحوم، بڑے مشہور ماہر طبیب تھے دیوبند کے، ایک طالب علم تھے گجرات کے، میرے والد کو سناتے تھے، مفتی ابراہیم صاحب آجھولی، اب بھی موجود ہیں گودرا کے اندر۔ وہ میرے والد کو سناتے تھے کہ میں دیوبند کے اندر موجود تھا جب پڑھتا تھا اور میٹھا کھاتا تھا، بے پناہ میٹھا کھانے کا شائق تھا، مٹھائی وغیرہ کھاتا تھا دیوبند کی مشہور زبان طالب علمی میں۔ چنانچہ کہتے تھے میرے والد سے کہ طبیعت خراب ہوئی اور میں حکیم شفیق صاحب کے پاس پہنچا، حکیم شفیق صاحب نے نبض دیکھی اور نبض دینے کے بعد نسخہ لکھا اور اس کے بعد خاص طور سے یہ کہا کہ مٹھائی مت کھانا، خاص ہدایت کی کہ مولوی صاحب مٹھائی مت کھائیے ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آ گیا، دوا کی، نسخہ پیا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ 10-15 دن کے بعد پھر دوبارہ پہنچا حکیم صاحب کے پاس، تو نسخہ دیکھ کر، میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے مٹھائی کھائی تھی، کیونکہ میں نے ساتھیوں کے ساتھ کھائی تھی، اس کا پرہیز نہیں کیا۔ تو ایک دم سمجھ گئے میرا جواب دینے سے پہلے، اور کہا جاؤ مولوی صاحب جاؤ یہاں سے، جا کے ہوش شافی پڑھ کے اور پانی میں دم کر کے پیو، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تم جیسوں کا علاج میرے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ تم مولوی ہو، جا کر ہوش شافی پڑھو اور جا کر اس کا علاج وہی دم کر پانی بھر پیو، تمہارے بس کا نہیں ہے علاج کرانا۔ مایوس ہو گئے گویا کہ حکیم صاحب، کیونکہ ان ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اب خود اگر کوئی پرہیز نہ کرے، اپنی صحت کی جانب توجہ نہ کرے، کتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہو، کتنا بھی قابل ڈاکٹر ہو، کتنا بھی حاذق طبیب ہو، کتنا بھی ڈگری ہولڈر ہو، کتنا بھی لندن ریٹن ہو، یا کتنا بھی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، وہ مریض کا کیا کر لے گا؟ مریض کو کیسے مایوس ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم نے تو اپنی صحت کو برباد کرنے کی ٹھان لی، خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال لیا،
جاؤ تمہارا کوئی علاج نہیں۔ وہی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نے گمراہی کو اور ضلالت کو اپنے لیے منتخب کر لیا، تم خود نہیں نکلنا چاہتے، تم سیدھے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تم ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، تم صراط مستقیم پر نہیں آنا چاہتے، تم ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے، تمہارا کوئی علاج نہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ تمسخر یہ کیا کہ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا، ان کو ڈھیل دے دی، پڑے رہنے دیا اسی حالت کے اندر، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، ان کے تمرد کے اندر، ان کی عدم توجہ کے اندر، ان کی ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر۔ یہ ارشاد فرمایا یعمہون، اور حال یہ ہے کہ وہ اندھے ہیں، بھٹکتے ہیں اسی کے اندر ہی۔ یعمہون، امہن کے معنی ہیں عربی میں جس کے قلب بھی اندھا ہو۔ بعض لوگ ظاہری طور پر بینائی کے ساتھ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بصارت سے محروم ہے۔ بعض لوگوں کا قلب بھی کام نہیں کرتا، بہت سے لوگوں کی بصارت کام نہیں کرتی لیکن دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ نور کا اور اندھیرے کا فرق کر سکتے ہیں، وہ اچھے اور برے میں امتیاز کر سکتے ہیں، وہ اجالے میں اور اندھیرے میں فرق کر سکتے ہیں، وہ حرام میں اور حلال میں فرق کر سکتے ہیں۔ قلب کی دنیا ان کی گویا کہ آباد ہے، قلب ان کا روشن ہے، قلب ان کا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے، بڑے ایسے علماء بھی گزرے، شیخ عبدالعزیز دباغ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امی تھے، ایک لفظ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن دل کی دنیا روشن تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر اور خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کر اس درجے پر پہنچے تھے کہ قلب ان کا روشن تھا، مزکا تھا، مجلہ تھا۔ چنانچہ حالات میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتا، پڑھے ہوئے نہیں تھے، بتا دیتے تھے یہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی حدیث پڑھتا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی کسی عالم کا، کسی صاحب علم کا کوئی مقولہ یا کوئی عبارت کتاب کے پڑھ کر سناتا تھا تو بتاتے تھے کہ یہ کسی عالم کا مقولہ ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے بھی امتحان کیا کہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث اور کسی عالم کا مقولہ مکس کر کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے جب ان کے سامنے بیان کیا گیا تو فرمایا کہ اتنی آیت قرآنی ہے، اتنی حدیث ہے اور اتنا فلاں سا کسی کا انسان کا کلام ہے، اتنا خدا کا کلام ہے، اتنا خدا کے رسول کا کلام ہے، اتنا انسانوں کا کلام ہے اس کے اندر جو تم نے مجھے عبارت سنائی ہے۔ تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث ہے اور یہ انسان کا کلام ہے؟ فرماتے تھے کہ جب قرآن مجید کوئی میرے سامنے پڑھتا ہے تو ایک نور قائم ہو جاتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک، ایک عجیب و غریب قسم کی روشنی ہوتی ہے اس کلام میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو وہ روشنی قائم ہو جاتی ہے، نور قائم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا قرآن اور خدا کے کلام میں سمجھتا جاتا ہوں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کی حدیث ہے۔ اور انسانوں کا کلام ان دونوں کلاموں سے بہت ہلکے درجے کا ہوتا ہے، اس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو دل کی دنیا آباد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرمایا کہ اندھے ہیں، قلب ان کا بصیرت سے محروم ہو چکا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، اسی کے اندر خلتا ہے، اسی کے اندر گم ہیں اور گمراہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہی ہیں وہ بے وقوف۔ یہ ہمیں بے وقوف کہتے تھے اہل ایمان کو، ان سے بڑھ کر کون بے وقوف ہوگا؟ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی ہیں وہ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو، ضلالت کو، کس چیز کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ یہ اصطلاح اس لیے استعمال کی تجارت کی، آگے آئے گا فما ربحت تجارتہم، یہ خریداری کی بات کہ تجارت اور خرید و فروخت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے یہاں پر بہت پسندیدہ تھا، متعدد بازار لگتے تھے ان کے یہاں پر، جگہ جگہ ان کے یہاں پر میلے لگتے تھے تجارتی جس کے اندر خرید و فروخت، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ تجارت تھا۔ بڑے بڑے تاجر ان کے یہاں تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے ملک شام کے سفر بھی کیے ہیں،
آپ نے تجارت کے سلسلے میں آپ کی احادیث بھی ہیں جس میں آپ نے اسلام بنیادی طور سے تجارت کو پسند کرتا ہے، ملازمت کو پسند نہیں کرتا۔ میرے دادا حضرت امام الحسن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، ان کے شاگرد ہیں مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، بڑے محقق، بے انتہا عظیم الشان عالم ہیں، اور بہت سی ان کی کتابیں موجود ہیں، بڑے معرکے کی انہوں نے کتابیں لکھی، غلامان اسلام وغیرہ ان کی کتابیں ہیں جو نہایت ہی تحقیق سے بھرپور ہیں، بڑے عالم۔ یہاں پر دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن بھی تھے، علامہ کشمیری کے شاگرد بھی تھے، اس کے بعد پاکستان چلے گئے، انہیں پر ان کی وفات ہوئی، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی۔ تو انہوں نے آئے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی، پھر اس کے بعد ایم اے کیا، اور ایم اے کرنے کی بھی داستان فرماتے تھے کہ میں آیا علامہ کشمیری کے پاس، اور آنے کے بعد میں نے کہا حضرت میں فارغ ہو گیا، اور حضرت دعا کر دیجیے گا کہ میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ تو فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت کچھ انگریزی پڑھنے کا ارادہ ہے۔ تو بے ساختہ شاہ صاحب کی زبان سے نکلا، جاؤ مولوی صاحب اللہ آپ کو ایم اے کرے۔ فرماتے تھے کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر گئے، علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین رہے ہیں شعبہ اسلامیات کے، اور کلکتہ کے اندر بھی رہے، وہاں پر مدرسہ عالیہ کے اندر ذمہ دار کی حیثیت سے، لیکن کہتے تھے کہ شاہ صاحب کی زبان سے ایسے نکلا کہ شاگردوں نے میرے پی ایچ ڈی کر دیا، میں ایم اے ہی رہ گیا۔ فرماتے تھے کہ میں آیا ایک موقع پر، ان کی شادی میں بھی تشریف لے گئے علامہ کشمیری، آگرہ کے اندر اکبر آباد کا پرانا نام، آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر بلایا علامہ کشمیری کو۔ کشمیری پہنچے وہاں پر، گرمی شدید، سر کے اوپر رومال لپیٹے ہوئے، پیدل کوئی انتظام بھی نہیں اسٹیشن سے ان کے گاؤں تک جانے کا، شدید گرمی میں۔ جب لکھا ہے مولانا سعید اکبر آبادی نے کہ جب آئے میرے گھر پر تو فرمایا کہ مولوی صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک خربوزوں کا موسم چل رہا تھا کہ میرے کمرے میں ایک جھابے کے اندر خربوزہ اور ایک چھری رکھوا دیجیے، یعنی ایک ٹوکرے کے اندر خربوزے رکھوا دیجیے اور ایک چھری، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ان کی شادی میں بھی شرکت کی۔ تو فرماتے تھے میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت فاضل دارالعلوم دیوبند ہوں، اور کہتے تھے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو حضرت کا ہی شاگرد ہوں، حضرت شاید مجھے بھول گئے کیا، لیکن حضرت کا حافظہ بڑا مشہور تھا۔ تو فرمایا کہ مولوی صاحب فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ حضرت فلاں فلاں کتاب پڑھی ہے اسلامک لاء کے اندر، فلاں فلاں کتاب مسئلے مسائل کی تمام کتابوں کے نام لیے جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا مولوی صاحب کہیں پر کتاب الملازمت بھی پڑھی ہے، یعنی فقہا نے جو اسلامک لائرز ہیں کہیں انہوں نے ملازمت کے اصول اور آداب بھی لکھے یا مسائل بیان کیے؟ کہا حضرت میں نے تو نہیں پڑھی۔ کہا کہ یہ اس لیے کہ اسلام تجارت کو پسند کرتا ہے، تجارت کے سارے مسائل آپ کو اسلامی قوانین کے اندر مل جائیں گے، ملازمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تجارت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے اندر دیانت دار تاجر اور میں ایسے ہوں گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں، جیسا ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں، دیانت دار تاجر بھی میرے سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تجارت کو پسند کیا آپ نے خود تجارت کی۔ اور لکھتے ہیں حضرات مورخین اسلام اور اہل علم حضرات علماء محققین کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے تجارت نہ کی ہو، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کوئی عالم اس سے پیشتر جو علماء تھے تمام کے تمام کسی کے ساتھ دباغ آتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے، کسی کے ساتھ قفال آتا ہے تالے بنانے کا کام کرتے تھے، کسی کے ساتھ سباغ آتا ہے کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے، کوئی چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا، کسی کے ساتھ حلوائی آتا ہے مٹھائی بنانے کا کام کرتے تھے، کسی کے ساتھ آتا ہے مختلف پیشوں کے ساتھ تمام کوئی نہ کوئی کام۔ ایسے بھی علماء کے حالات میں لکھا کہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جوتے کاٹنے کا کام کر رہے ہیں، ان کا پیشہ ہے جوتوں کی مرمت، ادھر جوتے کاٹ رہے، ادھر حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں، ادھر پڑھا رہے ہیں، ادھر اپنا روزگار۔ یہ حال تو اہل علم کا تھا، بادشاہوں کا بھی حال عجیب و غریب تھا، بادشاہوں کا بھی۔ اورنگزیب محی الدین اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے، اور ان کی تاریخ میں اور ان کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ اپنا تمام تر گزارا اورنگزیب عالمگیر کا یا اپنی ہاتھ سے بنی ہوئی ٹوپیاں یا قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے،
قرآن مجید کی کتابت کر کر جو پیسے کماتے تھے اس سے اپنا خرچ چلاتے تھے، یا ٹوپیاں بنتے تھے، سر کی ٹوپیاں، شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جس وقت ہندوستان کے اوپر شاہ جہاں کو اپنی جانشین کا انتخاب کا مرحلہ پیش آیا تو شاہ جہاں کے گھر میں دارا شکو کی ماں ہے، دارا شکو غیر مسلم ماں سے پیدا ہوا، تو اس کی ماں کی کوشش یہ ہے کہ دارا شکو ہندوستان کا جانشین بنے اور شاہ جہاں کی جگہ پر دارا شکو حکومت کرے۔ اورنگزیب بھی موجود ہے، اورنگزیب کے ساتھ سازشیں بھی کی گئی۔ لکھا ہے کہ ماں بدولت خود لکھتا ہے اپنی سوانح حیات کہ میں بچپن میں آ رہا تھا پڑھ کر تو میرے اوپر مست ہاتھی چھوڑ دیا گیا سازش کر کر، پاگل ہاتھی، تو میں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس تیزی کے ساتھ میں اس کی سونڈ پکڑ کر اس کے سر پر چڑھ کر بیٹھ گیا، چھوٹا سا ہے 10-11 سال کا، اور ہم نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی سونڈ کاٹ ڈالی، اتنا بہادر ہے۔ تو یہ اورنگزیب ہے۔ اس نے اس وقت شاہ جہاں نے خفیہ طور پر اپنے وزیر کو بھیجا اور وزیر کو یہ ہدایت کی کہ جا کر بنگال کا جائزہ لو اور جا کر دکن کا جائزہ لو۔ دکن میں گورنر کی حیثیت سے محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وہاں پر شاہ جہاں کے زیر نگرانی، اور بنگال کے اندر دارا شکو حکومت کر رہا ہے، اور یہ کہا کہ تمہاری رپورٹ کے اوپر میں فیصلہ کروں گا کہ اب جانشین کون ہوگا ہندوستان کا، بادشاہت کس کے سپرد کی جائے، جس کی حکومت اچھی ہوگی، جو بہتر حکومت چلا رہا ہوگا۔ دارا شکو کی ماں نے خفیہ اطلاع کر دی دارا شکو کو کہ بادشاہ کا وزیر آ رہا ہے اور اس کی رپورٹ پر فیصلہ ہوگا، تم اپنے علاقے اور اپنے حلقے کے اندر صفائی کا، حکومت کا بہترین انتظام کرو تاکہ تمہارے حق میں رپورٹ آئے اور تمہیں اپنا جانشین مقرر کرے۔ اورنگزیب کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ گئے، وزیر گیا، اور جانے کے بعد اس نے پہلے بنگال پہنچا، دارا شکو نے بڑا استقبال کیا، بڑی سڑکیں صاف ستھری، نظام بڑا اعلیٰ، سب کچھ دیکھا۔ اس کے بعد وہ خفیہ طور پر دکن پہنچا۔ جب دکن پہنچا تو وہاں پر معلوم کیا بادشاہ کہاں ہیں، گورنر صاحب شہزادے، معلوم ہوا کہ مسجد میں ہے اورنگزیب مغرب کی نماز کے لیے۔ تو جب پہنچا ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اورنگزیب نے پوچھا کہ کھانا آپ شاہی کھائیں گے یا میرے ساتھ کھائیں گے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ ماہرین جو ہے تجربہ کار وہ لکھتا ہے کہ کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھو تو مہمان کے برابر میں بیٹھا کرو کہ ساری چیزیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اچھا کھانے کو ملے گا، اور اگر دور بیٹھو گے دسترخوان پہ تو بس کچھ نام چارے کی چیزیں پہنچ جائیں گی وہاں تک۔ تو اس نے سوچا بادشاہ کا کھانا کیا ہوگا، تو اس نے کہا حضور آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے۔ وہیں مسجد میں کھانا آ گیا عالمگیر کا۔ لکھا ہے کہ کھانے کے اندر ارہر کی دال تھی اور چنگیل میں چند روٹیاں تھیں، میرے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کے بعد رپورٹ دی اس نے آ کے، اس نے بادشاہ کو رپورٹ دی اور یہ کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کریں یا کوئی کچھ بھی کرے، حکومت تو ہندوستان پر عالمگیر ہی کرے گا، حکومت تو ان کی زندگی بھی اتنی سادہ تھی، بادشاہوں کی زندگی بھی۔ کیا خیال ہے کہ صحابہ کی زندگی کیسی ہوگی؟ رضوان اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک موقع پر ایک صحابی موجود ہیں، کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا، روزے کے ساتھ ہے، روزے کے وقت روزہ افطارنے کے لیے کچھ چیزیں ان کے سامنے جمع کر دی، چیخ مار کر رو پڑے، کہا کہ ہم اپنی جو کچھ ہم نے خدمت کی ہے ہمیں تو دنیا میں مل گیا، ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ جنت میں ہماری نعمتیں نہ چھن جائیں۔ اور فلاں کا انتقال ہوا صحابی کا، ان صحابی نے بیان کیا کہ فلاں صحابی کا انتقال ہوا، جب ان کو ہم کفنانے لگے تو ایک چادر تھی ان کے پاس، وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتے تھے، اور ایک ہم ہیں، اور کیا تھا سامنے دال رکھی ہوئی تھی۔ اس پر فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں جنت کی نعمتیں یہی نہ پوری ہو جائیں۔ اتنی سادہ زندگی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تجارت ان کی گھٹی میں۔ آج بھی میں ابھی حج کے لیے گیا 2 سال پہلے، تو مدینہ منورہ میں دارالعلوم وقف کے محتمی مولانا سفیان صاحب بھی تھے۔ مغرب کے بعد مسجد نبوی کے باہر ہم جب باہر نکلے مسجد سے باہر، تو چھوٹے چھوٹے عرب کے بچے کھلونے بیچ رہے بچوں کے، کھڑے ہوئے عربی میں شور مچا رکھا انہوں نے،
اور بیچ رہے تھے کھلونے بچوں کے. تو میں کہہ رہا تھا ان سے, میں نے کہا یہ ہے ان کی گھٹی میں تجارت پڑی ہوئی ہے. ان سے اگر کہو تو کہتے ہیں حاجی موسم, کہ حاجی سیزن ہے, تجارت کا سیزن ہے. آج کل حج کا موسم ہے تو ہماری تجارت کا موسم ہے, تجارت کا سیزن آیا ہوا ہے, لہذا کمانے کے اوپر. تو انہی کی اصطلاح میں, انہی کے جو اندر رائج, جو ان کے اندر عربوں کے اندر جو رائج تجارت تھی, اسی میں قرآن بات کر رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. جو اصطلاحات, جو الفاظ ان کے درمیان رائج تھے, جو تجارت ان کے درمیان پھیلی ہوئی تھی, اسی مفہوم میں قرآن بات کرتا ہے اور کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, کہ تم تو تجارتوں کے ماہر ہو, تم تو تجارت کے اندر نفع پیش نظر رکھتے ہو, تجارت کرنا تمہارا پیشہ ہے, مشغلہ ہے تمہارا. تم نے یہ کیسے سودا کر لیا کہ تم نے گمراہی کے بدلے میں, ضلالت کے بدلے میں, ہدایت کے بدلے میں تم نے گمراہی خرید لی؟ اتنا گھاٹے کا سودا تم نے کیا. یہ مطلب ہے کہ تم تو تجارت کرنے میں ماہر ہو, دن رات تمہاری تجارت میں گزرتی ہے, اور تم نے اتنے گھاٹے کا سودا کیا, تم جیسے ماہرین تجارت میں, کہ تم نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں, تم نے ایمان کو بیچ دیا اور کفر کے بدلے میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہ ہیں قابل مذاق اڑانے کے, یہ ہیں بیچارے قابل رحم, ان کا مذاق اڑایا جائے. انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا. ہمارے یہاں بھی کوئی اگر خرید لاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب لائے موبائل فون خرید کے, ایک صاحب گاڑی لائے بہت اچھی خرید کے, کہ بھائی کتنے کی لی, کہ 20,000 روپے کی, کہ بھائی 2-4 ہزار ڈال کے نہیں خرید لیتا. یہ کیا لیا ہے 20,000, تجھ جیسا تجربے کار آدمی برباد کر آیا تمام کے تمام پیسے. قرآن تقریباً یہی کہہ رہا ہے کہ تم تو اتنے سمجھدار اپنے آپ کو عقل مند بنتے ہو تجارت میں, تم نے کیا ہے گھاٹے کا سودا کیا, مذاق تمہارا اڑایا جائے گا. گھاٹے کا سودا تم نے کیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے تجارت میں نفع کے بجائے نقصان کا سودا کر دیا, گھاٹے کا سودا کر دیا. وما كانوا بمهتدین. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما كانوا مهتدین. اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں ملی. جب گمراہی اختیار کر لی, جب ضلالت اختیار کر لی, جب راہ راست سے ہٹ گئے, تو ظاہر سی بات ہے اب گمراہی ان کے حصے میں آئی. ظاہر سی بات ہے اب سیدھا راستہ ان کو کہاں سے ملے گا, ہدایت یاب کہاں سے ہو جائیں گے, اب کہاں سے ان کو صحیح راستہ مل سکتا ہے. ایمان کے راستے سے بہت دور جا پڑے, ایمان کے راستے سے. اس پر کچھ اور آئندہ کل عرض کروں گا. وآخر دعوانا